بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمس کثیر بائی وحیبہ فاطمہ. قسط نمبر 56 اینڈ 57. ریم ہاف ڈے میں گھر واپس جا چکی تھی. ایحان نے اسے یونیورسٹی میں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ 7 دوست تھے. وہ بالکل بھی ان پر یہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ اسے ریم کی کوئی فکر ہے، جبکہ ضیاء نے اسے ایک بار سمجھانے کی کوشش کی تھی پر اپنے الفاظ ضائع ہوتے دیکھ خاموش ہو گیا تھا. یہ بھی صحیح کہاوت تھی، جب تک انسان خود گرتا نہیں سنبھلتا نہیں. گھر پہنچ کر ریم کو بہت کالز کی تھیں، لیکن پہلی کال جو اس نے ایحان کی ریسیو کی تھی لیکن ایحان کی آواز سن کر کاٹ دی تھی. اس کے بعد وہ اس کا فون مستقل طور پر بند تھا. کیا چاہتی ہے یہ لڑکی؟ کیوں مجھے اتنا غصہ دلاتی ہے؟ کیا چاہتی ہے میں اس کے آگے جھکوں اور یہ اپنے تیور 7ویں آسمان پر چڑھا لے؟ غصے میں کھولتے ہوئے کہا، پھر کچھ سوچ کر مسکرایا. محترمہ کی عقل ٹھکانے لگانی پڑے گی. اپنے بال بن کی صورت میں لپیٹتے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ لیے وہ باہر نکلا. رات اپنے پر پھیلا چکی تھی. اس کی گاڑی سنسان سڑک پر دوڑتی ایک شناسا محلے میں رکی. وہ گاڑی لاک کرتا 3-4 گلیاں کراس کرتا نعمان علی کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک خالی پلاٹ میں داخل ہوا اور مہارت سے درمیانی دیوار پر چڑھتا اندر کود گیا. چھوٹی سی گلی سے باہر نکلا جس میں گملے رکھے تھے. صحن میں نعمان علی گہری نیند میں تھا کہ اس کی ہلکی ہلکی خراٹے جاری تھے. گھر کی بتی مکمل گول تھی. اندازے سے قدم ریم کے کمرے کی جانب لیتے اس نے ٹارچ جلائی. وہ یہ بات ماننے سے انکاری تھا، مگر جب سے وہ یونیورسٹی سے بغیر کچھ کہے سنے واپس آئی تھی اور اس پر متضاد آ کر اس سے بات تک نہیں کی، نہ اس کی کوئی فون کال ریسیو کی، تو وہ تب سے ہی تقریباً جلتے توے پر بیٹھا تھا. بس نہیں چل رہا تھا اس کے پاس آئے اور اس کی عقل ٹھکانے لگا دے. اب جب کہ وہ یہاں تک چلا آیا تھا تو سامنے ہی روشنی میں اسے چارپائی پر بے خبر سوئے دیکھا تو گویا تن بدن میں آگ سلگ اٹھی. مجھے تیور دکھا کر محترمہ کتنی پرسکون نیند کے مزے لے رہی ہیں. میں تمہاری نیند غارت کر دوں گا ریم. نعمان علی، تمہیں میری محبت میں دیوانہ ہونا پڑے گا، میرے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا. خود سے آہت کرتی اس نے ٹارچ بند کرتے فون جیب میں ڈالا اور قدم ریم کی جانب بڑھائے اور چارپائی پر ریم کے برابر میں بیٹھا. کچھ لمحے گزرے تو دشمن یاد آ رہے ہیں. گزرے تو روشن دان اور کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی نے منظر کافی حد تک ٹھنڈا اور صاف کر دیا. اس نے بہت قریب سے ریم کا چہرہ دیکھا تو بے اختیار آنکھیں میچ لیں. وہ کیوں دکھتی تھی اتنی بھولی اور معصوم؟ کیوں تھی اس کے چہرے پر یہ والہانہ کشش؟ وہ خوبصورت نہیں ہو کر بھی بہت خوبصورت تھی. ایحان دل شیر اپنے جبڑے بھینچ گیا. کنٹرول ایحان، جسٹ کنٹرول یور سیلف. تم اس کی جانب اس قدر اٹریکٹ ہرگز نہیں ہو سکتے. خود کو اچھے سے باور کروا دے. اس نے آنکھیں واپس ریم پر مرکوز کیں تو آپ کے اس کے گھنے سائے پر ریم کسمسائی. وہ آنکھیں بند کیے ہی تھی ایسی ہے کہ اسی نیند میں اپنے قریب کسی کے موجودگی کا احساس ہوا. وہ نیند سے بیدار ہونے لگی. خوف سے اچانک اس کا جسم منو بھاری ہونے لگا. اپنے بہت قریب کسی کی بھاری خوشبو سے معطر سانس کے ساتھ سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو. ریم کا دل دھک سے رہ گیا. وہ ہوش میں آتی خود پر کسی کو جھکا دیکھ پوری طرح گھبرائی، البتہ یہ نہ دیکھ سکی کہ مقابل کون ہے. وہ اس وقت شور مچا کر پورے محلے میں اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی. بمشکل اپنے لبوں کو آپس میں بھینچے رکھا. اچانک چارپائی سے اٹھ کر تیزی سے بھاگنے لگی تھی جب اچانک کسی نے بازو سے کھینچ کر اسے واپس چارپائی پر دھکا دیا اور اس کے وجود پر قابض ہونے کی کوشش کرنے لگا. وہ شدید مزاحمت کر رہی تھی پر جو کوئی بھی تھا طاقت میں وہ ہرگز اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. بری طرح جب پٹانے کے بعد چند ہی لمحوں کی کہانی تھی کہ وہ تھک کر ڈھیر ہو گئی اور بری طرح سسک پڑی. اندھیرے میں مقابل کی ہونٹ اس کی بے بسی پر دھیمے سے مسکرائے. ایحان نے ایک ہاتھ سے کمرے کی کھڑکی جو آدھی کھلی تھی مکمل کھول دی، جو چارپائی کے پیچھے ہی تھی. چاند کی روشنی میں اس کے سامنے بے بس پڑی لڑکی کے وجود کو مکمل چاند کی روشنی میں یہی لکھا ہوا ہے روشن کر گئی. لمبے بال تکیے پر بکھرے تھے. سادگی میں کسی بھی قسم کے تکلفات سے پاک وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی. منظر مزید صاف ہوا تو ایک بار پھر اس کا دل ڈگمگانے لگا. دوپٹے سے بے نیاز اس کے دل نشین خد و خال سے نظریں چراتے مقابل نے اس کا دوپٹہ اٹھاتے اس کے سینے پر پھیلایا. وہ جو عزت لٹ جانے کے خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی، پٹ سے آنکھیں کھولی، لیکن جان تو تب ہوا ہوئی جب اپنے اوپر جھکے اس امیر زادی کو دیکھا جس نے اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. کیسے اپنے دوستوں کے سامنے اس کی اہمیت 2 ٹکے کی تھی. کیا سوچ رہی ہوں گے وہ لوگ؟ ہنستے ہوں گے اس پر.
آپ چھوڑیں مجھے ورنہ میں چلاؤں گی۔ ایحان کو دیکھ کر ریم کا خون کھول اٹھا۔ چلاؤ؟ پھر اس حال میں تمہارے بابا ہمیں دیکھیں گے تو ابھی سے اپنے نواسے کا نام سوچ لیں گے۔ وہ انتہائی بے باکی سے اپنی اور اس کی موجودہ پوزیشن پر طنز کر رہا تھا۔ اس کی بے باک بات پر ریم کا چہرہ تپنے لگا، آنکھوں سے آنسو تواتر سے جاری تھے۔ کتابی چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا، جیسے وہ شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی آپ مجھے ذلیل کر چکے ہیں اور اب محلے میں بھی رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک غریب لڑکیوں کی عزت و اہمیت صرف چند ٹکے کی ہوگی، لیکن وہ غصے سے پھونکار ہی رہی تھی کہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ جو مجھ سے منسوب ہو جائے وہ انمول ہوتا ہے، اور تم ٹکی کی بات کر رہی ہو؟ بہت انمول ہو تم ریم نعمان علی، اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ اس کی قید میں پھنسی ریم کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ وہ ایسا ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبح تک اسے ذلیل کر کے دوسروں کے سامنے تماشا بنانے والا اب محبت سے بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسے احساس بھی نہیں تھا شاید کہ وہ ریم کی رسوانیت اور میں آپ سے منسوب نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں عزت کے خوف سے خاموش رہوں گی تو آپ غلط ہو۔ بے بسی کے احساس سے چور گلوگیر آواز میں کہتے ساتھ اس نے ایحان کے بازو پر زور سے اپنے دانت کاٹ دیے۔ یہ حملہ اچانک تھا۔ ایحان نے اپنے نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور اس کی زور آزمائی ملاحظہ کرنے لگا۔ کچھ لمحے بعد ریم کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، لیکن اس ڈھیٹ بےہودہ بے شرم شخص کو یوں ہی خود پر قابض دیکھ مزید بے تحاشا رونا آنے لگا۔ تمہاری دی ہوئی تکلیف سے نہیں جاؤں گا، لیکن اب لگ رہا ہے اگر یہاں رکا تو واقعی تمہارے بابا کو اپنے نواسے کا نام سوچنا پڑے گا۔ وہ بگڑا ہوا تھا، یہ سب باتیں کرنا اس کے لیے عام تھا۔ وہ الگ بات تھی، اس نے کبھی کسی لڑکی سے نہ اس طرح کی بات کی تھی، نہ ہی کسی لڑکی کے کمرے کے یوں چکر لگائے تھے۔ وہ اپر کلاس میں موو کرنے والا تھا اور لڑکیوں کا آپس میں یہ تعلق قائم کرنا اس کے لیے عام بات تھی، اور یہ لڑکی جو اس کے سامنے تھی، اسے تو بالآخر اسی کے سامنے زیر ہو کر اس کی زندگی میں آنا تھا، بس گڑ گڑانا تھا، بھیک مانگنی تھی اپنی محبت کی۔ پھر ایحان دل شیر فیصلہ کرتا کہ احسان کرنا ہے یا نہیں۔ ایحان کی بات سن ریم کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ ایحان اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ اس کے چہرے پر جھکا تو وہ فوراً آنکھیں میچ گئی۔ ڈونٹ وری، اتنی جلدی پاپا نہیں بننا چاہتا میں۔ شادی سے پہلے تمہیں بالکل نہیں، ادھر چھوؤں گا لکھا ہے، ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں بالکل نہیں ٹچ کروں گا، لیکن اب مجھے لگتا ہے شادی بہت جلدی کرنی پڑے گی۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بھرپور نظر اس کی بند آنکھوں لرزتی پلکوں کپکپاتے وجود پر ڈالتے، چہرے پر ماسک لگاتا ہوڈی پہنتے کمرے سے نکل گیا۔ وہ جتنی خاموشی سے اس کمرے میں داخل ہوا تھا، اتنی خاموشی سے اس گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیٹ سے سر ٹھکا کر آنکھیں موند لیں۔ آنکھوں کے پردے پر ابھی کچھ لمحے پہلے کا منظر پوری آب و تاب سے جگمگاتا رگوں میں عجیب سا سرور دوہرا رہا تھا۔ وہ اس سرور سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا، مگر فون کی بجتی رنگ نے اس گہری سوچ میں خلل ڈالا تھا۔ ضرور برآن کا فون ہوگا۔ تو کشادہ ماتھے پر بالوں کا جال سا بچھ گیا تھا۔ فون اٹھا کر دیکھا تو ٹچ اسکرین پر برآن دل شیر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ آئی ایم ون، میں جیت گئی ہوں۔ مجھے پتا تھا برآن کے ہی نمبر ہونے ہیں، بیکاز برآن جو ہے نا یار کیا پرسنالٹی اس کی، وہ ہر کسی پہ نظر رکھتا ہے۔ جگمگا رہا تھا، جس دیکھ اس کی کن پٹیوں کی رگیں مزید پھولنے لگیں۔ یقیناً پھر سے اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں اور کیوں موجود ہے۔ وہ کیا جواب دے گا کہ اس کے پاس اس کے یہاں موجودگی کی کوئی معقول ترین وجہ موجود نہیں تھی۔ اسے کال نظر انداز کرنا چاہیے، مگر وہ جانتا تھا بات کیے بغیر جان نہیں چھوٹنے والی تھی۔ کال یس کر کے فون کان کو لگایا۔ الحمدللہ۔ کہیے، لہجہ بیزاری بھرا تھا۔ ایحان، تم رات کے اس پہر وہاں اس بچی کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ سرد و سپاٹ لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ ایحان جانتا تھا بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے اس نے، وہ میری ضد بن چکی ہے، میرے لیے محض ایک کھلونا جس سے میں اپنا دل بہل جانے تک کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس لیے آپ انٹرفیئر مت کریں، بلکہ بچپن سے لے کر آج تک آپ نے میری ہر ضد پوری کی ہے، تو ہوپ سو یہ بھی پوری کرنے دیں گے۔ ایحان کا لہجہ بے تاثر تھا، لیکن برآن دل شیر اس کے لہجے سے ہی اس کی روح تک میں جھانک چکا تھا۔ آخر برآن دل شیر کو اپنی باتوں میں الجھانا اتنا آسان کب تھا؟ اوکے رائٹ،
کل وہ یونیورسٹی سے تمہارے فلیٹ پر پہنچا دی جائے گی، جتنا مرضی کھیل لینا، مگر میں نہیں چاہتا اس کی وجہ سے بعد میں تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہو، تو دل بہلانے کے بعد گلا دبا کر راوی میں پھینک آنا، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ شٹ اپ برو، جسٹ شٹ اپ۔ وہ بولا نہیں دہاڑا تھا، ایسی گھٹیا بات آپ ہی کر سکتے ہیں، صرف آپ۔ وہ تیش و اشتعال سے پاگل ہوا تھا یہ جانے بغیر کہ یہ تیش اسے جان بوجھ کر دلایا گیا تھا، جبکہ اس کے اس بات پر اس طرح سے بھڑک جانے پر برہان دل شیر کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، سمجھے آپ، اسی لیے اپنے پالتو کتوں سے کہیے گا مجھ سے اور ریم نعمان علی سے بہت دور رہیں، اس کے آس پاس بھی کوئی بھٹکا تو اسے زندہ جلا دوں گا۔ وہ حلق کے بل گرایا تھا۔ تو تم اس سے آخر چاہتے کیا ہو ایہان؟ اس نے سپاٹ لہجے میں جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ کم از کم یہ نہیں کہ اس کی عزت اور زندگی سے کھیل جاؤں، میری ایسی کوئی اٹینشن نہیں ہے۔ ایہان دانت پیس کر بولا۔ تو آدھی رات کو اسے درس سنانے گئے تھے ایہان دل شیر، رات کی اس پہر تم اس کے پاس کیوں گئے تھے؟ برہان نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا، مگر تب تک ایہان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جگمگانے لگے تھے، وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگا تھا۔ اس کے پاس برہان دل شیر کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، تبھی چھٹپٹاتا فون بند کر کے سوئچ آف کر دیا تھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ ایہان نے گہری سانس بھرتے ایک مرتبہ پھر سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں، مگر دل میں چور ضرور تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تو دل میں ایک انوکھی اور عجیب سی خواہش جاگی تھی جس کی وہ مسلسل نفی کر رہا تھا۔ میں اسے بدنام اور بے عزت ہرگز نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسی آنچ بھی آئے۔ ایہان کے دل نے چپکے سے اس سے سرگوشی کی تھی جس پر دماغ نے بھی اسپات کی مہر لگائی تھی۔ آئی پرومس ریم نعمان علی، میں آج کے بعد کبھی تم سے رات کی تاریکی اور تنہائی میں ملنے نہیں آؤں گا۔ اس کے دل نے پھر سے چپکے سے سرگوشی کی جس سے وہ 100% متفق تھا۔ وہ سیڑھیوں سے مزے سے اتر رہی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں برف کا ٹکڑا تھا اور چہرے پر پانی کے ٹھہرے ہوئے قطرے۔ ایک بار پھر اس نے برف کو چہرے پر لگایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس قدر مگن ہونے کی وجہ سے دوسری سیڑھی پر کھڑے زین کو دیکھنے میں ناکام رہی تھی، جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ یہ لڑکی 4 دن تک غائب رہی تھی، نہ رات دکھی نہ دن، کمرے میں بھی نہیں آئی تھی۔ وہ 4 دن سے طاق میں تھا، ایک بار ہاتھ لگ جائے تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ اور اب میڈم برف کا مساج کرتی کتنی مگن تھی۔ اس دن وہ پنک لانگ ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں اسکارف کے تکلف سے بے نیاز تھی۔ زین نیچے سے دوسری سیڑھی پر تھا اور وہ اوپر سے دوسری سیڑھی پر۔ جب اس کی نظر زین پر پڑی تھی جو شکاری چیتے کی طرح اسے سالم نکل جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، یکدم سحر کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ حلق تر کرتے وہ بالکل اسٹل کھڑی تھی۔ جب اس کی تیز نگاہوں نے زین کو اوپر قدم بڑھاتے دیکھا، وہ اگلے ہی لمحے پلٹی اور بھاگنے لگی۔ اسے بھاگتے دیکھ زین اس سے زیادہ تیز بھاگا پر پچھلی بار کی طرح اس بار بھی قسمت نے عین لمحے پر دھوکہ دیا کہ وہ جو اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا سیڑھیاں کراس کرتا اس کے قریب بڑھا ہی تھا کہ سحر کے ہاتھوں سے گری برف پر سلپ پر پھسلی اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ کچھ لمحے بعد سحر ایک کمرے میں گھسی، فوراً دروازہ لاک کر گئی۔ منہ کے بل زمین پر گرنے سے ناک اور ماتھے پر چوٹ لگی تھی۔ زور سے اپنے ہاتھ کی مٹھی فرش پر مارتا وہ ناک اور ماتھا رگڑتا کھڑا ہوا۔ کیا کروں میں اس کے ساتھ؟ کیا اس کی بوری بند لاش بنا کے تندوری میں جھونک دوں یا اس کی بوٹیاں کر کے دریا میں بہا دوں؟ وہ خون آشام نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا سوچ رہا تھا، اتنی فتنہ لڑکی میرے ہی نصیب میں کیوں؟ بچی نہیں ہے یہ، میں غلط تھا، یہ ایک فتنہ ہے۔ غصے سے کہتا وہ پلٹا ہی تھا، اپنے پیچھے اپنی ماں کو کھڑا دیکھا۔ یہ تمہاری ناک اور ماتھا لال کیوں ہو رہا ہے؟ آتا بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے میرے سر پر ایک فتنی ٹوپ اور ناک میں ایک زہریلی نکیل ڈال دی ہے۔ یہ جو لڑکی آپ سب کو معصوم دکھتی ہے نا، پوری کی پوری گھنی عورت ہے۔ آئی سویئر اسے میرے سامنے مت آنے دیجیے گا ورنہ میں اس کو۔ وہ مزید کھولتا ہوا کچھ کہتا لیکن اس سے پہلے آتا بیگم اس کی بات کاٹ گئیں۔ اس فتنہ عورت کو تم ایک بار غور سے دیکھو گے نا تو اس کے فتنے سے بھی محبت ہو جائے گی۔ وہ بہت رسانیت سے بولی۔ محبت کے نام پر زین کا حلق تک کڑوا ہوا۔ محبت نہیں کی تو میری عزت کا تماشا لگا دیا اس نے، اگر محبت کی تو گلی گلی میں میری اشتہار لگا دے گی، اور میں اسے محبت کروں ہی کیوں؟ آفت کہیں کی۔ اپنی ناک مسلتے نخوت سے سوچا، مگر آفتہ اسے خاموش دیکھ گہرا مسکرائیں۔
اچھا میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں نے آج شام پر ضیاء اور اس کی بیوی ساتھ ایحان اور ملحق کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے. انہوں نے گویا زین کے سر پر دھماکہ کیا. واٹ؟ وائی؟ پہلے وہ شاکڈ ہوا، پھر چیختے ہوئے پوچھا کیا مطلب کیوں؟ ایحان ملنے آنے کا کہہ رہا تھا. ویٹ اے منٹ، میں ذرا برائٹنس تیز کر لوں. ایسے میری بیٹری بھی فل لو ہے موبائل کی، میری بھی لو ہو گئی ہے تو. ایحان ملنے آنے کا کہہ رہا تھا. میں نے سوچا ضیاء نیولی ویڈ ہے، اسے گھر پر بلانا چاہیے، تو باقی صرف ملحق رہ گیا تھا. اس کا کیا قصور؟ آفتاب بیگم کی بات پر اس کے ذہن کے تانے بانے ایک مرتبہ پھر سحر کی طرف چلے گئے. اگر اس کے دوست گھر آئے اور سحر کو اس کی بیوی کی حیثیت سے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ یہی سوچ کر پریشان ہوا تھا. کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئے؟ زین کو پھر سوچ میں گم دیکھ آفتاب بیگم نے اس کا گال تھپ تھپایا. آپ سحر کو ان کے سامنے نہیں لائیں گی ورنہ، وہ جیسے ختمی لہجے میں کہہ رہا تھا. آخر میں دھمکی لگائی. ورنہ کیا کرو گے؟ وہ آئیبرو اچکا گئی تو زین کا دل کیا خودکشی کر لے. موم، میں پھر گھر سے چلا جاؤں گا، آپ اکیلے کمپنی دیجیے گا انہیں. زین نے تیر تو بالکل نشانے پر لگایا تھا، پر جو تیر چلایا تھا شاید وہ تیر اپنی جانب مڑ گیا تھا. ٹھیک ہے چلی جانا، تمہاری بیوی پھر انہیں کمپنی دے گی. وہ بھی جواب دیتی پلٹ گئیں اور ان کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا. اگر سحر انہیں کمپنی دیتی تو نہ جانے کیا کیا فضول بولتی. کہاں پھنس گیا میں اس کو تو دیکھوں. کہاں پھنس گیا میں اس کو تو دیکھتا ہوں. ایسے کیسے سامنے آتی ہے چھوٹا فتنہ. پرسوچ نظروں سے دروازے کو گھورتا وہ واپس سیڑھیاں اتر گیا. وہ جانتا تھا وہ ان کے سامنے آئی تو اس کے دوستوں نے اس کا جینا حرام کر دینا ہے. کہ ایک تو سحر کافی کم عمر تھی، دوسرا یہ کہ اس کی شادی کب اور کیسے ہوئی، اس بات کو لے کر وہ کافی ناراض ہونے والے تھے. تیسرا سحر کی میچورٹی اور اس کی شخصیت میں کانفیڈنس جو نہ ہونے کے برابر تھا. نہیں چاہتا تھا کہ اس چیز کو لے کر کوئی اس کا مذاق اڑائے. جس کام سے وہ اوپر آیا تھا وہ کام یکسر بھول گیا تھا. شام وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی تیار ہو گیا تھا. اس نے کوشش کی تھی کہ ضیاء سے کہہ کر کھانے سے معذرت کروائے، لیکن پھر مناسب نہیں لگا. اب وہ لاؤنج میں بیٹھا سوچ بچار میں مصروف تھا کہ سحر کو کہاں چھپائے. آفتاب بیگم کھانے کی انتظام کروا کے کمرے میں تیار ہونے گئی تھیں کیونکہ شام کے 6 بج چکے تھے اور وہ لوگ جلدی آنے والے تھے. جبکہ وہ چالاک لومڑی جو شکل سے معصوم لگتی تھی وہ تو اب ایسے کمرے میں چھپ کر بیٹھی تھی جیسے چور پولیس سے. ویسے چور تو وہ تھی. کچھ سوچتے زین کی آنکھیں چمکی. سامنے سے گزرتی ملازمہ کو پکارا. جاؤ اوپر سحر بی بی کو اطلاع دو کہ موم نے اسٹور روم مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے گفٹ رکھے ہیں، وہ فوراً نکال لاؤ. کہنا موم نے جلدی کرنے کو کہا ہے. وہ بول کر کھڑا ہوا. ملازمہ فوراً اس کی بات پر گردن ہلاتی اوپر کی جانب جانے لگی تو زین کو اندازہ ہوا وہ محترمہ آج کل اوپر کے فلور کا ایک کمرہ استعمال کر رہی تھی. چلو اچھا تھا، اسی بہانے اس کی پناہ گاہ تو معلوم ہوئی تھی. آخر بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی. یہ سوچ کر وہ گہرا مسکرایا اور ملازمہ کے جاتے ہی خود بھی اسٹور روم میں چلا گیا اور دروازہ آدھا بند کر لیا. اسٹور روم بھی سائز میں ایک کمرے جیسا تھا یا پھر کمرے کو ہی اسٹور روم بنایا گیا تھا. اسٹور روم خاصا صاف ستھرا تھا. وہاں سامان کے نام پر کچھ ڈیکوریشن پیس رکھے تھے، ساتھ پینٹنگز وغیرہ رکھی تھیں. ابھی وہ وہیں اس کے انتظار میں تھا جب وہ مگن سی دھاڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی. گفٹ باکس کے لیے نظریں دوڑاتی جو ہی پلٹی دروازے کے عین برابر میں دیوار سے پشت ٹکائے زین کو دیکھ دل اچھل کر حلق میں آ گیا. جبکہ زین جو جنگلی بلی کی طرح فوراً اسے جھپٹنے کے ارادے لیے تھا، دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ دل کے ساتھ آنکھیں بھی ساکت ہوئی تھیں. بڑی بڑی آنکھوں میں بھر کر کاجل لگائے، پلکوں کو مسکارے کی مدد سے مزید نمایاں کیا تھا، ہونٹوں پر گلابی گلوس لگائے. وہ ڈارک بلو کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹے کو لاپرواہی سے کندھے پر ڈالے ہوئے تھی. شرٹ پر باریک کٹ ورک کا کام تھا. ریشمی بال کو فی الوقت رفلی لپیٹ کر جوڑے میں مقید کیا تھا، لیکن جوڑا ڈھیلا ہونے کے باعث بال چہرے پر جھول رہے تھے. زین اسے دیکھنے میں محو تھا. جب وہ زین کی محویت کا فائدہ اٹھاتی فوراً دروازے کی جانب بھاگی، لیکن بروقت زین نے اسے بازو سے واپس کھینچے دروازہ بند کر دیا. ہاں وہ جو اس کے نخیز حسن سے پہلی بار اس قدر ٹھٹکا تھا، یہی لائن صحیح بن رہی ہے، ٹھٹکا تھا، اس کے بھاگنے پر فوراً فسوں پل بھر میں ٹوٹا تھا. موم، وہ ابھی چلانے ہی لگی تھی جب زین نے ایک بہت لکھا ہوا ایک ہاتھ آنے تک، ٹھیک ہے، زین نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر دوسرا اس کے منہ پر جمایا. چپ موم کی چمچی، اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو زبان کاٹ دوں گا. وہ گرایا تو سحر کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کم سن حسن کی مورت کو دیکھ کر آج دل و جان سے ہل گیا تھا. آج زین کے لمس میں اس کے لیے نرمی، اپنائیت اور ملکیت کا احساس تھا. سحر کو اس کا ہاتھ اپنی پشت پر رینگتا محسوس ہوا تو اس کا سانس تک حلق میں اٹک گیا. خبردار اگر ایک بھی مگر مچھ کا آنسو میرے سامنے بہایا تم نے، آگے نے بھی آنا ہے،
انہوں نے لکھا ہی نہیں۔ بہایا تم نے، کتنی مکار ہو، مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے، اگر میرے سامنے یہ ڈرامہ کیا تو 2 لگاؤں گا، وہ غصے سے بولا تو سحر نے فوراً آنکھیں جھپکیں۔ زین کی دہاڑ پر وہ سر ہلاتی کھڑی ہو گئی۔ زین آنکھوں کو چھوٹا کی اسے گھورنے لگا۔ چال باز خوبصورت چڑیل، زین ذہن میں اسی نئے لقب سے نوازا، پھر کچھ سوچتے اسٹور روم میں نظر دوڑائی تو سامنے کرکٹ بیٹ نظر آیا۔ وہ اٹھا کر لاؤ۔ وہ اسے بیٹ لانے کا حکم دے رہا تھا۔ سحر نے فوراً حکم کی تکمیل کرتے بیٹ اٹھا کر زین کو دیا۔ زین بیٹ کو پکڑتا ہاتھ میں گھمانے لگا۔ اگر تمہیں بال سمجھ کر پوری قوت سے میں تمہیں یہ ماروں تو تم انڈیا کی سرحد پار کر جاؤ گی۔ حد ہے زین تمہاری تو، وہ پرسوچ انداز میں بولا تو سحر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، یہ میں تب کروں گا جب تم میرا حکم نہیں مانو گی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں پچھلی بار کی سزا میں نے تمہیں نہیں دی، اس لیے تم اس بات کو بھی خالی خولی دھمکی سمجھ کر اڑا دو گی، اس لیے پہلے والی سزا تمہیں دوں، اس کے بعد تمہاری عقل درست کروں گا۔ ویسے بھی بہت سارے حساب نکلتے ہیں میرے تمہاری طرف۔ زین نے اس کے قریب ہوتے کہا تو وہ فوراً قدم پیچھے لے گئی۔ تم باہر میرے دوستوں کے سامنے نہیں آؤ گی۔ زین نے فون بجتا دیکھ فوراً سائلنٹ کیا۔ ایحان کا نمبر دیکھتے اس وقت اسے بات مختصر کر کے ختم کرنا مناسب لگا، بدلہ اگلی بار کے لیے چھوڑتے وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ لیکن میں تو تیار ہو گئی، وہ سادگی سے فوراً منمنائی۔ زین نے آئی برو اچکا کر اس کی تیاری دیکھی اور پھر گہرا مسکراتے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ اوہ، تیار تو تم واقعی ہو گئی ہو، اب تو ضرور میری دوستوں کے سامنے آنا پڑے گا، آخر دعوت جو خاص تمہارے انٹرو کے لیے رکھی گئی ہے۔ ویٹ، میں ابھی تمہارا مسئلہ دور کرتا ہوں، وہ کہتا وہ اسے ساتھ کھینچتا کمرے کی تلاشی لینے لگا، پر ایسا کچھ ہاتھ نہ لگا جو اسے درکار تھا۔ منہ بناتے اس نے سحر کو دیکھا جو خود بھی اس کے ساتھ چلتی پریشان تھی۔ نظر سحر کے پیچھے ایک کونے میں رکھے جنریٹر پر پڑی جو خراب تھا۔ مسکرا کر وہ جنریٹر پر جھکا، نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ جب کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ پر کالا آئل لگا ہوا تھا۔ سحر کو اس کے ارادے خراب لگے تو وہ بری طرح چٹپٹا کر زین سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ زین مسکراتے پلٹا اور وہی آئل کا ہاتھ اس کے کپڑے کے عین سامنے مل دیا، پھر دوبارہ ہاتھ پر آئل لگاتے اس کے چہرے پر لگا دیا۔ تمہاری تیاری تو خراب ہو گئی، اب تم دعوت میں کیسے آؤ گی؟ اس نے بھولے پن سے انجان بنتے بھرپور اداکاری کی۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تم دوبارہ تیار ہونے کی زحمت مت کرنا، ورنہ میں تمہیں بال بنا کر انڈیا کے بارڈر پر پھینک دوں گا، آخر میں غصے سے کہتے، جبکہ اپنے فیورٹ ڈریس کی یہ حالت دیکھتے سحر کی آنکھیں حقیقت میں آنسو سے بھر گئی تھیں، ناک سرخ پڑ گئی تھی اور وہ آنسو پینے کے چکر میں سر مکمل جھکا گئی تھی۔ اس کی اس بے مہر بے حس شخص کے سامنے اپنے قیمتی آنسو اور خود کے بے مول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے جواب نہ دیتے دیکھ زین نے اس کا سر تھوڑی سی پکڑتے اوپر کیا تو اسی لمحے وہ آنکھیں میچ گئی۔ کئی آنسو گال پر پھسلے تو زین کی گرفت اس کے چہرے پر ڈھیلی پڑی۔ وہ معصوم سی چالاک لومڑی حقیقت میں رو رہی تھی، لب ضبط سے آپس میں پوست تھے۔ زین کو نہ جانے کیوں اپنے کیے گئے عمل پر شرمندگی ہوئی۔ سحر کے آنسو عجیب سی بےقلی اس کے وجود میں جگا گئے تھے۔ کمرے میں جاؤ، دروازہ کھولتے زین نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگ گئی۔ گہرے سانس لیتے زین نے منہ پر ہاتھ پھیرا تو انگلی پر باقی رہتا آئل اس کے منہ کو بھی سیاہی سے رنگ گیا۔ واٹ دا! غصے سے چیختے وہ اپنے کمرے کی طرف گیا۔ ایحان اور ضیاء دونوں کا میسج اس سے موصول ہو چکا تھا کہ وہ لوگ گھر سے نکل چکے ہیں۔ صبح جب نورین کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے دیوار پر لگے دیوار گیر پردوں پر گئی جس نے کھڑکی کو ڈھانپے رکھا تھا۔ پھر بے اختیار قسمت ساتے خود پر کمفرٹر دبوچتے کروٹ بدلی تو نظر اپنے جانب کروٹ بدل کر سوتے ضیاء پر گئی جس کی صورت اس کی جانب تھی، ماتھے پر بکھرے بال، وہ شرٹ لیس تھا۔ اچانک نورین کے گال سرخ پڑنے لگے اور ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ نمودار ہوا۔ اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹا کر اپنے وجود پر ضیاء کے کپڑے دیکھے تو آنکھیں میچ لیں۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب ضیاء کیا سوچے گا میرے بارے میں نظر کیسے ملاؤں گی ان سے؟ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے وہ اٹھ بیٹھی، گال خام خواہ دہک رہے تھے، دل تھا کہ بے قابو ہوتے جان لینے کی در پر تھا۔ خون خود پر سے کمفرٹر ہٹاتے وہ دبے قدموں اٹھی اور بیڈ سے نیچے اتر گئی، وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو بے اختیار شکر ادا کیا کہ ضیاء سو رہا تھا۔ جلد از جلد اپنی تیاری مکمل کرتی وہ بیگ لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج وہ دل سے دعا گو تھی کہ ضیاء یونیورسٹی نہ آئے۔ دل اور دن دونوں اچانک بہت پر رونق لگ رہے تھے، بات پہ بات چہرے پر گلال بکھر رہا تھا۔ ضیاء کی سرگوشی کانوں میں گونجی تو پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگی۔ وہ آج مسلسل اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔
اسے سوچنا بہت اچھا بھی لگ رہا تھا، اپنا آپ مکمل لگ رہا تھا۔ تمام رات روتے ہوئے گزری، خود اذیتی کی انتہا تھی کہ وہ بیڈ کی جگہ زمین پر پڑی رہی اور رات بھر زمین پر گزار دی۔ اس کمرے میں قید آج دوسرا دن تھا۔ وہ اپنے قول کا پکا نکلا اور انتہائی ظالم بھی کہ ایک نظر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ پرسوں دوپہر سے بھوکی تھی، کھانے کا ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا تھا۔ ملازمہ آتی تھی، کھانا رکھ کر چلی جاتی تھی اور جب وہ کھانے سے انکار کرتی تو گھنٹوں بعد اٹھا کر لے جاتی۔ میں تمہیں سچ میں معاف نہیں کروں گی عرضی خانزادہ، وہ نڈھال سے سسکتی ہوئی خود اذیتی سے بولی۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک لگنے کے باوجود کہ عرضی خانزادہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ بھوک کی شدید کچی ہے، بھوکی نہیں رہ سکتی، وہ ضرور آئے گا، پر وہ تو واقعی نفرت نبھا رہا تھا۔ سسکیاں جاری رہی تھیں کہ اچانک ایک زوردار ابکائی آئی، کلیجہ زور سے کھینچا۔ وہ نڈھال تھی، اس کے باوجود تیزی سے اٹھی اور کمرے سے منسلک واش روم میں بھاگی۔ واش بیسن پر جھکی تو ایک کڑوا زہر سفید پانی منہ سے الٹی کی صورت میں نکلا۔ کلی کرتے وہ سیدھی ہوئی تو ذہن بری طرح چکرانے لگا۔ اسے خدشہ ہوا کہ یہ خالی پیٹ کی وجہ سے الٹی ہوئی تھی اور اب کمزوری سے ذہن چکرانے لگا تھا۔ اسے کھانے کی شدید ضرورت تھی، ڈر تھا کہ بے ہوش ہو کر گر نہ جائے۔ جبھی شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی، کچھ لمحے لگے، رکتے حواس مکمل بحال ہو گئے۔ شاور بند کرتے وہ واپس کمرے میں آئی۔ کل چند کپڑے جو ملازمہ رکھ کر گئی تھی ان میں سے ایک زیب تن کیا اور بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ ابھی لیٹے چند لمحے گزرے تھے کہ ایک بار پھر ابکائی آئی۔ وہ واش روم بھاگی، پر اس بار حالت مزید خراب ہوئی، یوں لگا جیسے کلیجہ کٹ کے منہ کو آ گیا۔ آنکھوں میں ڈھیر آنسو جمع ہوئے۔ برہان بھائی! آنکھیں بند کرتی وہ بے اختیار برہان کا نام لیتی سسک پڑی۔ اس نے کسی سے سنا تھا کہ خوشی میں انسان اس شخص کو یاد کرتا ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اور غم میں اس شخص کو یاد کرتا ہے جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہاں، برہان اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ جانتی تھی۔ دل نے شدت سے پکارا کہ برہان دل شیر اسے لینے آ جائے تو وہ اس کے پیچھے چھپ جائے۔ کافی دیر اندر آنسو بہا کر وہ باہر نکلی تو سامنے ملازمہ ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ٹرے میں پاستا اور چکن نگٹس تھے۔ پیٹ نے زور و شور سے احتجاج کیا کہ کھا لے، پر ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یعنی مقابل اتنا بھی انجان نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی، جب ہی اس کی پسند کی چیزیں بھیج رہا تھا تاکہ وہ بھوک کی شدت سے خود ہی ٹوٹ جائے۔ مجھے نہیں کھانا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی، لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ پر لیٹ گئی، سرخ سوجی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ ملازمہ نے اس کے لڑکھڑاتے قدم دیکھے تو لب بھینچ کے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں آتے فون اٹھایا اور وہ نمبر ڈائل کیا جس پر اطلاع دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اگلی جانب سے فون کال اٹھائی گئی۔ جیسے مقابل اس فون کال کے انتظار میں تھا۔ سر، بیگم صاحبہ نے کھانے سے پھر سے انکار کر دیا ہے، ملازمہ نے اطلاع دی تو عرضی نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ اوکے، وہ کہتے ساتھ رابطہ منقطع کرنے لگا جب ملازمہ نے درمیان میں مداخلت کی۔ سر، ایک اور بات، میڈم کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ بری طرح چکرا رہی تھیں، چہرے کا رنگ بھی ہلدی کی طرح پیلا زرد پڑ چکا ہے، شاید کمزوری کے باعث۔ ملازمہ کے کہنے پر دوسری جانب بیٹھے عرضی کی پکڑ فون پر مضبوط تر ہوئی اور رابطہ منقطع کر دیا۔ غصے سے فون ٹیبل پر پٹکا، سر ہاتھوں میں تھاما۔ 2 دن سے وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ اگر 2 دن سے الف عرضی خانزادہ نے کچھ نہیں کھایا تھا تو عرضی خانزادہ کی جان پر بھی ایک لقمہ حرام تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی، پھر بھی ضبط کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیا وہ جانتی تھی کہ وہ خود عرضی خانزادہ کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور اگر شرمندہ تھی تو ایک بار پکارتی، ملازمہ سے کہتی میرے شوہر کو بھیجو، پر محبت کے جواب میں اسے صرف انا اور خود غرضی ملی تھی۔ اس کے باپ کو اتنا سب برا کہنے کے باوجود وہ لڑکی شرمندہ تک نہیں تھی، بس چاہتی تھی کہ وہ اس کے آگے جھک جائے۔ وہ جھک جاتا، اگرچہ درمیان میں تنازع کی وجہ اس کا باپ نہ ہوتا، لیکن اب جب وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی تو اس کی عقل ٹھکانے لگانا بھی بہت ضروری تھا۔ یوں بھی کمزور دھان پان سی تھی، مزید کمزور ہو جاتی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ آفس پہنچا تھا اور اب کچھ دیر میں میٹنگ تھی جسے مینیجر کے سپورٹ کرتا وہ خود گھر کے لیے نکلنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی فون پر میسج کی رنگ ٹیون بجی تھی۔ وہ اس وقت فون کی جھک میں ہرگز نہ پڑتا، لیکن فون پر جگمگاتا پرائیویٹ نمبر دیکھ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا۔ آخر میسج کھول کر دیکھا تو جیسے آسمان سر پر آن گرا یا زمین ریزہ ریزہ ہو کر پاؤں کے نیچے سے سرکتی چلی گئی۔ تمہارے گھر کا وہ کمرہ جس کے پنکھے سے تم نے اپنے باپ کی لاش کو جھولتے دیکھا تھا، اگر نہیں چاہتے کہ آج اپنی بیوی کی لاش کو اس پنکھے سے جھولتے دیکھو تو فوراً گھر پہنچو اور اپنی بیوی کو اس کے کمرے سے نکال لو۔ عرضی خان زیادہ بری طرح
اضطراب کا شکار ہوا تھا۔ ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ یہ میسج کیوں اور کس نے بھیجا تھا۔ ویسے وہ اس میسج کو سیریس نہیں لینا چاہتا تھا کہ اس کے گھر کی سیکیورٹی انتہائی حساس تھی۔ اسے ایلف کو لے کر کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ذہن مستقل اضطراری کیفیت میں کسی پرگندہ سوچ کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ سگریٹ کی شدید طلب، اس نے ڈیش بورڈ سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور لبوں میں دباتے ایک گہرا کش لیا۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی گھر کی پارکنگ میں رکی۔ گاڑی سے باہر نکلتے سگریٹ زمین پر پھینکا، وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جب ٹھٹک کے رکا، پورچ میں اسی کے چچا کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ اندر داخل ہوا تو ملازمہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ عرضی کو دیکھ فوراً متوجہ ہوئی۔ چچا آئے ہیں؟ ملازمہ سے سوال پوچھا۔ جی سر، میم کے کمرے میں گئے ہیں، 10 منٹ ہوئے ہیں۔ ملازمہ نے مکمل وضاحت دی تو عرضی کے ماتھے پر بل پڑے۔ فوراً قدم اس کمرے کی جانب بڑھائے جہاں ایلف کو بند کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ نیم واہ تھا۔ ابھی کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا، اس سے پہلے وہ دروازہ مکمل کھولتا حرکت کرتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد اسے نہ چاہنے کے باوجود ایک یقین سا ہو گیا تھا کہ اب عرضی مجبور ہو کر لازم کمرے میں آئے گا۔ فکر اسے تھی یہ بات اس کے ایک ایک عمل سے ظاہر کر دی گئی تھی۔ کچھ دیر گزری تو کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ تیز بھاری قدموں کی دھمک پر دل حلق میں اچھل آیا، لیکن کچھ عجیب تھا۔ کیا محض چند لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں کہ آنے والا شخص عرضی خانزادہ نہیں ہے۔ یہ ناگوار ترین خوشبو عرضی خانزادہ کی نہیں تھی، یہ خوشبو کچھ الگ تھی۔ آنکھوں سے بازو ہٹایا تو لگا سب کچھ تھم سا گیا ہے۔ سامنے ہی وہ درندہ ست شخص کھڑا تھا جو کہنے کو رشتے میں اس کا شوہر کا چچا تھا، لیکن ایلف سے اس کا ایک دوسرا تعلق بھی نکلتا تھا اور وہ نفرت کا تھا۔ تو تم بیڈ سے اٹھتے وہ لڑکھڑاتے دوسری جانب اترنے لگی کہ سر چکرانے پر بری طرح چکراتی زمین پر گری۔ حواس مکمل گم نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی اس کمزوری پر جی بھر کے غصہ آیا۔ ارے آرام سے ایلف۔ پرویز جھٹ سے اس کے قریب ہونے لگا کہ وہ حواس سنبھالتی گرائی۔ خبردار میرے قریب آئے درندے تم۔ آنکھوں میں خون اتر آیا، پر مقابل واقعی درندہ تھا۔ جب دلکشی سے مسکرایا، تمہاری حالت دیکھ کر تو لگ رہا ہے درندہ تمہارا شوہر ہے، صرف بطور ایک استعمال کی شے کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ تمہیں کھانا پلانا نہیں ہے کیا؟ کھلاتا پلاتا نہیں ہے کیا؟ سوال نہیں گویا غلاظت میں لپٹا طنز تھا۔ تم سے کروڑ گنا اچھا ہے۔ اب کی بار ایلف پھنکاری تو وہ بیڈ پر بیٹھتا ہنسنے لگا۔ اوف خوبصورت لڑکی، اچھا تو بہت ہوں، پر تم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اچھا تو میں جوانی میں بھی تھا، پر افسوس تم نے تب بھی غور نہیں کیا تھا۔ پر تم تب بیوی تھی نا؟ پر میں تو تب بھی ایک بھرپور مرد تھا، ابھی بھی بھرپور مرد ہوں۔ ویسے بھی عرضی خانزادہ تمہیں طلاق دینے والا ہے، اس کے بعد تمہارے پاس ایک آپشن میں ہی ہوں۔ ایک آنکھ دباتا وہ ایلف کے قدموں تلے زمین کھینچ گیا تھا۔ کیا واقعی عرضی اسے طلاق دے رہا تھا؟ کیا اس کی ذات اتنی بے وقت تھی کہ اسے بولے گئے سچ کو جھوٹ مان کر عرضی اسے اپنی زندگی سے نکال رہا تھا؟ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اب کی بار وہ دہاڑی تھی کہ اس کی دہاڑ پر کمرے کا دروازہ کھلتے عرضی کے قدم تھمے تھے۔ نہیں میری جان، جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ جھوٹ تو تم نے کہا ہے میرے مرے ہوئے عزیز بھائی پر الزام لگا کر، ایلف کا سست چہرہ دیکھتے مزے سے بولا، جبکہ ایلف کے آنسو کے ساتھ اس کی سانس بھی تیز ہو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے عرضی کو اپنے چچا کا طرز مخاطب ناگوار حد تک گراں گزرا تھا۔ غصے سے دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ ایلف کی آواز نے ایک بار پھر اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ لڑکی اب تک اپنی بات پر ڈٹی تھی۔ سچ کہا ہے میں نے، تم جھوٹے ہو۔ تم نے اور تمہارے بھائی نے مل کر میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ روتے ہوئے دیوار تھامے نیچے بیٹھنے لگی کہ اب کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ بھی جھوٹ ہی ہے، عزت پر ہاتھ ڈالا کب ڈالنے لگا ہی تھا، سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، میرا بیچارہ شریف بھائی اس میں شامل نہیں تھا۔ ویسے تم بہت چھوٹی تھی اس وقت، تمہیں یاد ہے سب۔ وہ ایلف کے قریب زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تو ایلف خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ آنکھوں میں وہ لمحہ گھوما جب اسکول سے اسے یہی درندہ پک کرنے آیا تھا۔ وین ڈرائیور کو رشوت دے کر وہ 2-3 بار ان کے گھر آ چکی تھی۔ برآن نے پہلی بار اپنے کسی بزنس پارٹنر سے متعارف کروایا تھا۔ وہ پہچانتی تھی اسے، یہی وجہ تھی کہ اس کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن وہ ایلف کو گھر چھوڑنے کی بجائے اپنے گھر لے آیا تھا، پھر اس کی معصومیت چھیننے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ہوتا عرضی کا باپ کمرے میں آ گیا۔ اپنے بھائی کو کمرے سے نکالتے اس شخص نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ اس کے پاس آنے پر چلا رہی تھی۔ وہ شخص اسے روکنے کی اور قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر اچانک اس نے ایلف کو زوردار تھپڑ مارا۔ اس کے بعد کا ہوش ایلف کو نہیں تھا۔
शम्स भाई तो तुम्हें बचाने आए थे, थप्पड़ तो तुम्हें काबू करने के लिए मारा था। तुम्हारे बेहोश होने के बाद अफसोस इन्होंने ना खुद कुछ किया ना मुझे कुछ करने दिया। वो आहिस्तगी और मक्कारी से एलिफ के कान में शीशा उंडेल रहा था, जबकि आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि दरवाजे पर खड़ा अर्जिक सुन चुका था और अब इसका कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। तो तुम झूठ कह रहे हो। अगर ऐसा होता तो मेरा भाई कभी इन्हें ना मारता। वो कभी मेरे भाई की वजह से खुदकुशी नहीं करते। एलिफ की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। अगर वाकई अर्जी का बाप भी कसूर निकलता और बुरहान कातिल, तो वो क्या करती? हा 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 हा। इस मक्कार शख्स का कहका एक नहीं बल्कि वहाँ मौजूद दो लोगों के लिए आज़ार जान बना था। दोनों ही मज़ीद हकीकत सुनना नहीं चाहते थे, पर लग रहा था कि कोई और झोल भी है, इसीलिए दोनों खामोश थे। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ससुर को नहीं मारा बेबी, ये बल्कि मैंने नहीं, सॉरी, तुम्हारे भाई ने ही मारा। तुम्हारे भाई ने ही मारने पर मजबूर किया। हम दोनों भाई बहुत खुश थे। मैं अपने भाई का बुरा नहीं चाहता था, बस अपना थोड़ा फ़ायदा चाहता था। बिजनेस का कुछ हिस्सा अपने नाम कर रहा था। पर तेरे भाई को नमक हलाली याद आ गई और मेरे भाई को मेरे खिलाफ करके अपना पार्टनर बना लिया। और वो भाई जो खून तो मेरा था, किसी गैर की बातों में आकर अपनी वसीयत ही बदल दी, मुझसे सब छीन लिया। तो फिर मैंने शिकार तुम्हें बनाया, पर इसमें भी मेरा भाई दरमियान में आ गया। मुझे बरआन दिल शेर से बचाकर मुझे जायदाद से बिल्कुल बेदखल करके ज़िंदा दरकोर करने का सोचा। मुझसे सब छीन लिया। बस फिर एक तीर से दो निशाने। मैं इन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था, बस गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और गुस्से में ज़ोर से धक्का दिया। हाथ गले पर लगा और वो ऊपर क्यों या हाथ गले पे लगने से कैसे ऊपर? कहते कहते परवेज़ फटी आंखों से अपने दोनों हाथों को देखने लगा और हाथों में वो आखिरी सांस ले रहा था। इन हाथों में वो आखिरी सांस ले रहा था। वो मेरा भाई था। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था। मैं इससे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, इसलिए इसकी बाकी की जान मैंने खुद गला दबा कर निकाल दी। फिर इसे पंखे पर लटका दिया और इल्ज़ाम तुम्हारे भाई पर। आपके वो इत्मीनान से मुस्कुराता हुआ कह रहा था, जबकि एलिफ का पत्थर जिस्म होले होले लरसने लगा था। खौफ से हाथ पाँव ठंडी होने लगे थे। कमरे के दरवाजे की हैंडल से अर्जी का हाथ, अर्जी का मैं खाई गई हूँ, मैं लफ्ज़ बहुत खाती हूँ यार। हैंडल से अर्जी का हाथ नीचे गिरा था। पत्थर पर दरार पड़ने की मानिंद इसका वजूद एक इंतहाई दर्द से गुजरा था। ये वो दर्द था ना जो किसी को दिखाया जा सकता था, ना बताया जा सकता था। जानलेवा दर्द। यूँ लगता था इसके बाप ने अभी अभी तड़पते इसके सामने अपनी जान गंवाई हो। अगर कुदरती मौत होती तो इतना मुश्किल ना होता, पर यह तसव्वुर कि इसका बाप जीने की तमन्ना में तड़पता तड़पता अपने ही सगे भाई के हाथ कत्ल हो गया। पाँव शल हुए तो वो दरवाजे के पीछे दीवार से पुश्त लगाए बैठता चला गया। आंखें बिल्कुल साकत हो गई थीं। मैं ये सब अर्जी को बता दूंगी। एलिफ होश में आती वहाँ से उठने लगी जब परवेज़ ने ज़ोर से इसका बाजू खींचा। एलिफ एक लम्हे में वापस ज़मीन पर घुटने के बल गिरी। वो तुम्हारी बात पर यकीन करेगा ही नहीं बेबी। खैर, कुछ वक्त की बात है। ये तकलीफ़ तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज एक ज़रूरी काम है। इस काम के बाद यकीनन तुम्हारा शौहर सड़क पर आ जाएगा, टोटल बदनाम और बेकार। फिर तुम इससे आज़ाद। लेकिन इस सबसे पहले एक हसीन शाम तुम्हारे नाम, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। बस वक्त तुम तय कर लो। खबासत से कहते अपना हाथ एलिफ के गाल की तरफ बढ़ाया, जिसे एलिफ ने बुरी तरह सिसकते हुए झड़क दिया। उफ, तुम्हारा ये नखरा, मज़ा आएगा बेबी। बुरहान दिल शेर की तरफ, माजी में जो हिसाब निकलता है वो तुम्हारे वजूद से चुकता करूँगा। मकरूह हंसी हंसता वो कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा खुला तो अर्जी का वजूद मज़ीद दरवाज़ा सीधा होने की वजह से छुप गया। परवेज़ जा चुका था, पर ना ज़ावियार में हिलने की हिम्मत बाकी रही थी ना एलिफ में। हकीकत जहरीले तरीन शहर की मानिंद बहुत तल्ख थी। अर्जी खानज़ादा के लिए ये कबूल करना मौत के मुतरातिफ था। आओ नीचे साथ नाश्ता करते हैं। फ्रेश होकर निकलती वो कमरे से मुंसलिक टेरिस पर जाने लगी थी जब सुबह वाली हुलिये में ही ज़ावियार इसके सामने आया था। वो शर्टलेस था, माथे पे बाल बिखरे थे। मर्दाना वजाहत का शाहकार वो शख्स इसके हवासों पर चढ़ने लगा तो ज़रमिश नजरें चुराने लगी। मेरा नाश्ता कमरे में ही आता है। लहजे में तंज नहीं था, सिर्फ खालीपन था। आज से नहीं आएगा। मैंने रूल बनाया है। आज से हम साथ नाश्ता, साथ लंच और डिनर भी साथ करेंगे। ज़ावियार ने ज़रमिश के बाजू पर हाथ फेरते हथेली को अपने हाथों की गिरफ्त में लिया तो ज़रमिश का दिल मुट्ठी में आया। वो क्यों हो रहा था इतना अच्छा, इतना मीठा? अचानक क्या हुआ था? क्या कल रात की कुर्बत का असर था कि अब वो इसके साथ मुकम्मल ताल्लुक कायम करने के लिए ये वाला हथकंडा इख्तियार कर रहा था? लाख खुद को पत्थर करने के बावजूद इसे ज़ावियार की इस तरह रंग बदलने से सख्त नागवारी हुई थी। मर्द क्यों होता है इतना बेहिस, मतलब परस्त? हमेशा की तरह इसकी सोच मनफी ही थी। अपना हुलिया दुरुस्त कर लें, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। ज़ावियार के हाथ से अपना हाथ खींचती वो वार्डरोब की तरफ बढ़ने लगी थी जब ज़ावियार ने बहुत अचानक गर्दन में हाथ लपेटते अचानक इसको अपनी जानिब खींचा। वो खौफ से चीखती पलटी तो अपने चेहरे को ज़ावियार के चेहरे के बहुत करीब पाई।
آیا، اس کی آنکھوں کے شوخ تقاضے اور ایک مخصوص لبک، زرمش کا وجود لرز اٹھا، دھڑکن 120 کی سپیڈ سے دوڑنے لگی۔ تمہیں امپریس کرنے کے لیے شرٹ اتاری ہے میں نے، رات تم بار بار میری باڈی کو چھو کر کہہ رہی تھی، اوہ میرے ہینڈسم ہسبینڈ، یہ تو ہالی ووڈ سے بھی زیادہ ہاٹ ہے۔ اوف، ویسے کیا تم ہالی ووڈ موویز دیکھتی ہو؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ آخر میں معصومیت سے پوچھتے وہ بہت قریب سے زرمش کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھنے لگا، پھر نظر زرمش کی پنکھڑیوں سے گلابی لبوں پر آن ٹھہری۔ اس سے پہلے وہ ان پر جھکتا کوئی شرارت کرتا، زرمش نے جھٹکے سے اسے اپنا وجود چھڑوایا، حیا سے سرخ ہوتے چہرے سے ساویار کو خونخوار نگاہوں سے گورا۔ اتنے دنوں بعد ساویار کو اس میں پہلے والی زرمش کی جھلک دکھی تھی۔ وہ اندر تک سرشار ہوا۔ ہاں، اسے ایسی ہی زرمش سے محبت ہوئی تھی، وہ ایسی ہی زرمش چاہتا تھا۔ دیکھ لیا تھا اس نے کچھ دن زرمش کا تابعداری کا روپ، اور حقیقت یہی تھی کہ وہ روپ دل کو بالکل نہیں بھایا تھا۔ جھوٹ کہہ رہی ہیں آپ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ زاویار کو کہتے ساتھ وہ کمرے سے ہی باہر بھاگی تھی۔ زاویار نے بمشکل اپنا قہقہہ ضبط کیا۔ بیزار اور ناراض لڑکی کبھی بھی ایک مرد کو خوشی اور تسکین نہیں دے سکتی زرمش، اور میں زبردستی کرنے والا مرد نہیں ہوں۔ میں تمہاری رگوں میں بھی وہی جنون، وہی محبت بھر دوں گا جو میرے وجود کا حصہ بن رہی ہے۔ میں اگر آگ ہوں تو تمہیں پیٹرول بننا پڑے گا۔ مسکرا کر شیشے میں دیکھتے اپنی وہی شرٹ پہنی جو زرمش نے اتاری تھی، اس ٹی شرٹ کو سونگا تو اس مہکتی خوشبو کو محسوس کیا جو اس نے کل زرمش کی قربت میں محسوس کی تھی۔ وہ بھی کمرے سے باہر نکلتا ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ زرمش کو وہ خود ہی سرو کر رہا تھا۔ درمیان میں محمل سے بھی کسی نہ کسی بات پر بحث اور کھیل جاری تھا۔ زرمش نے ان سب میں انجان رہنے کی حتی المکان کوشش کی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ساویار نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ محمل وہیں باربی کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی اور زرمش ساویار کے برابر صوفے پر بیٹھی تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب تھا ساویار نے زبردستی اسے اپنے قریب بٹھایا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے، اور بہت قریبی شخص سے کھایا ہے جس کے ہاتھ میں اپنا وقار، اپنی عزت سونپی تھی میں نے۔ زاویار کے اچانک بولنے پر زرمش نے ساویار کی جانب دیکھا۔ وہ سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرمش فوراً نظریں جھکا گئی۔ میں تمہارے کردار پر شک نہیں کرتا زرمش، مجھے معلوم ہے تم پاکیزہ اور پاک کردار ہو، یہی وجہ ہے کہ میرے نکاح میں ہو۔ اگر مجھے تمہارے کردار پر شبہ ہوتا تو بلا شبہ تم ابھی میرے نکاح میں نہیں ہوتی۔ نکاح اگرچہ انجانے میں ہوا، پر شروع سے بے بس تم تھیں، میں نہیں۔ میں اسی وقت تمہیں طلاق دے دیتا اگر تمہارے کردار پر رتی برابر بھی شک ہوتا۔ زاویار کا لہجہ اس کے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ وہ اس سے یہ مان، یہ اعتبار، یہ خلوص کا ڈھونگ نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی بچپن سے محبت کے لیے ترسی تھی، بہت جلدی اس محبت کے بہکاوے میں بہک کر کمزور ہو جائے گی، جبکہ وہ تو خود کو بہت مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ نہ چاہنے کے باوجود آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، جس سے وہ پلکیں جھپک کر اندر اڈھیلنے لگی، پر ناکام رہی کہ ایک آنسو کا شفاف موتی دائیں گال پر نرمی سے پھسل گیا۔ پر تمہارا بار بار اس گھر سے مجھ سے دور بھاگنا تمہارے کردار کو مشکوک کرتا ہے زرمش۔ کوئی بھی بات ہے تو مجھے شیئر کرو، کوئی مسئلہ ہے تو بیان کرو، کیا کوئی شبہ ہے یا تکلیف ہے؟ میں تمہاری بات سنوں گا بھی اور تمہارا مسئلہ حل بھی کروں گا، وعدہ رہا تم پر شک نہیں کروں گا یار۔ زرمش کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اس نے بے حد نرمی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں قید کر لیا۔ وہ مزید کمزور پڑنے لگی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، پر کمزور پڑ رہی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی، اللہ نے اسے عورت بنایا تھا۔ عورت اپنی تخلیق نہیں بدل سکتی، اپنی فطرت نہیں بدل سکتی کہ اس کی فطرت میں نرمی ہے، لیکن میں تو بندہ بشر ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں۔ شک نہ بھی کروں تو شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے، وسوسے میرے دل میں بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ سب فیس کیا ہے۔ میری بیوی مجھے اور میری بچی کو چھوڑ کر میری ہی بزنس کلائنٹ کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں تو دودھ کا جلا ہوں، چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیوں گا۔ مجھے خود پر شک کرنے کا کوئی موقع ہی مت دو زرمش، یہ درخواست ہے تم سے میری۔ زرمش کا سر سینے پر رکھتا وہ نرمی سے اس کی پشت سہلانے لگا۔ آنکھیں میچے زرمش نے دور ہونے کی کوشش کی، پر زاویار نے اس کی یہ کمزور سی کوشش کو ناکام کر دیا۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، آج سے تم باہر جانا چاہتی ہو جاؤ، جیسے زندگی گزارنا چاہتی ہو گزارو۔ میرے لیے مشکل ہے کہ اب دوبارہ اپنی عزت ایک عورت کے ہاتھ میں سونپ رہا ہوں، پر پہلے جو عورت تھی وہ میری محبت تھی، اور اب جو عورت میرے نکاح میں ہے وہ میری محبت نہیں ہے، پر پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی اور خاص ہے میرے لیے۔ دوبارہ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرنا، قیمتی شے بھی دل سے اترنے کے بعد بے مول ہو جاتی ہے، خود کو انمول رکھنا۔ زرمش کو زبردستی دور ہوتے دیکھ وہ 2 انگلیوں سے زرمش کی تھوڑی تھام کر چہرہ بلند کر گیا۔ آنسو سے بھری آنکھوں میں اپنی نظریں گاڑتے وہ اس سے بہت کچھ باور کروا چکا تھا، نہ جانے کیوں، مگر زرمش کو اپنا آپ
ایک سیکنڈ، اپنا آپ موم کی طرح پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لگا کچھ دیر مزید بیٹھی تو اس شخص کے سامنے اپنا وجود ریزہ ریزہ کر بیٹھے گی، جب ہی اٹھ کر اندر بھاگنے لگی۔ پر زرمش نے زاویار، یہ سے دونوں ورڈ زرمش اینڈ زاویار سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس لیے مجھے ذرا غلطی ہو گئی۔ زاویار نے کلائی سے تھام کر اسے واپس بٹھایا۔ تمہارے لیے ایک ڈرائیور پلس باڈی گارڈ کا انتظام کیا ہے میں نے۔ تم آج سے زرمش نہیں، مسز زاویار خانزادہ کی طرح زندگی گزارو گی۔ خود کو ہر جگہ محفوظ تصور کیا کرو کہ زاویار معراج خانزادہ خود سے جڑی رشتوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ زاویار نے مسکرا کر فخریہ کہا تو زرمش کا دل کیا اس پاگل شخص کا سر پھوڑ دے۔ آنکھوں میں آنسو کی جگہ غصہ پھوٹنے لگا۔ عجیب پاگل شخص تھا کہ پل میں تولا پل میں ماشا، جانے چاہتا کیا تھا۔ ایک طرف اسے آزادی دے رہا تھا تو دوسری جانب کسی کو اس کے سر پر مسلط کر کے قید بھی کر رہا تھا۔ اندر بھیج دو۔ زاویار نے اس کی غصے بھری آنکھیں دیکھیں، اپنی ایک آنکھ دبائی تو زرمش فوراً نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ اسی وقت لاؤنج میں ملازم کے ساتھ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ زرمش نے نظریں موڑ کر نوارد کی جانب دیکھا تو اس بدترین اتفاق پر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ ظالم درندہ جو اسے کوٹھی جیسی گلیز جگہ پر پہنچا کر اس کی بربادی کا سب سے بڑا سبب تھا، وہ اس کے سامنے اطمینان سے کھڑا تھا۔ ابرار بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ابرار ہے، زاویار نے تعارف کروایا تو زرمش مٹھیاں بھیجتی نظریں جھکا گئی۔ ابرار نے وہ مشکل زاویار کی باہوں کے حصار میں قید زرمش کو دھمکتے وجود سے نظریں ہٹا کر مسکرا کر زاویار کو دیکھا۔ تمہیں جہاں ابھی زاویار بول ہی رہا تھا کہ بنا ایک لفظ مزید سنے زرمش کمرے میں بھاگ گئی۔ زاویار نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ انسٹرکشن تمہیں مینیجر دے چکا ہے، جاؤ۔ ایک سرد نظر ابرار پر ڈالتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ابرار فوراً سر ہلاتا ایک نفرت بھری نگاہ اس امیر زادے پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ زاویار نے گہری سانس لیتے سر صوفے کی پشت سے لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ تمہیں کھیل کھیلنے کا بہت شوق ہے زریمہ، تو تمہاری خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ زرمش جب تک زرمش تھی تمہیں معافی دی تھی، پر اب زرمش زاویار خانزادہ ہے، حساب تو دینا پڑے گا۔ زہر کھند سوچتے وہ خیال میں زریمہ سے مخاطب ہوا۔ وہ زاویار معراج خانزادہ تھا، یوں ہی بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ نہیں بنا تھا۔ خدا نے ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی اس میں، اور کھیل، ہاں اسے لائف اینڈ ڈیتھ گیم کھیلنا پسند تھا۔ زرمش بیبی، تمہیں بھی اپنا آپ میرے سامنے کھولنا پڑے گا۔ ایج لکھا ہوا ہے، مجھے لگا ایج لکھا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تمہیں مجھ پر ویسے ہی یقین کرنا پڑے گا جیسے یقین میں تم پر کرتا ہوں۔ گہرا مسکراتے وہ میٹ کو باربی میں مگن محمل کی طرف اشارہ کر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بری طرح کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، گھبراہٹ سے چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ ایک طرف وہ اس سے نہ بھاگنے کا وعدہ لے رہا تھا، دوسری طرف اس کے بھاگنے کے سارے انتظام جیسے خود کر رہا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی کس کو رکھا تھا؟ اس کے دشمن ایک درندے کو، جو زرمش کی اب تک کی زندگی میں سب سے دردناک باپ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا کر ہی نہیں سکتے، وہ غصے سے بل کھاتی دل میں زاویار سے بولی۔ اس لمحے دروازہ کھولتے زاویار کمرے میں آیا۔ اسی لمحے دروازہ کھولتے زاویار کمرے میں آیا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ پریشان ہی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی والی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ سائڈ ٹیبل کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ دراز کھولتا اندر کچھ تلاش کرنے لگا۔ زرمش نے سب سے آنکھیں میچے زاویار کی پشت کو گھورا۔ دل تو کیا 101 گالیوں سے اسے نواز دے۔ اگر میں اس بار پھر بھاگ جاؤں تو کیا کریں گے آپ؟ نہ جانے وہ کیوں یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ ارادہ زاویار کو تکلیف دینا تھا یا وہ واقعی کنفرم کر رہی تھی؟ خود نہیں جانتی تھی۔ کچھ بھی نہیں کروں گا یار، تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، اس لیے صرف انتھیشیا دے کر بے ہوش کر دوں گا۔ سیدھے کھڑے ہوتے وہ ہاتھ پشت پر باندھتے مسکراتے زرمش کے مقابل آیا تو اس کی اس معنی خیز پر اسرار مسکراہٹ پر زرمش نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب؟ اسے زاویار کی عقل پر شبہ ہوا۔ مطلب یہ کہ بے ہوش کرنے سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ مطلب اگر تمہارے ہوش و حواس میں تمہاری ٹانگیں توڑیں تو یقیناً تم درد برداشت نہیں کر سکو گی، اس لیے تمہیں بے ہوش کر کے بہت بہترین طریقے سے محبت سے تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ویسے تم بنا ٹانگوں کے بھی مجھے اتنی ہی اچھی لگو گی، بس میری مشقت تھوڑی بڑھ جائے گی۔ خود تم چل نہیں سکو گی تو تمہیں واش روم بھی مجھے۔ بات ادھوری چھوڑتے زاویار کندھے اچکا گیا۔ وہ جو بڑی غور سے اس کی بات سن رہی تھی
तिलमिला कर उठी। जरमिश का चेहरा लाल बबोका होने लगा। मैं ही पागल हूँ, कहाँ दिमाग ख़राब कर रही हूँ अपना। वो एकदम गुस्से से फटती रोते हुए वापस कमरे से बाहर निकलने लगी कि ज़ावियार इसके रास्ते में घायल हुआ। अच्छा पागल, मेरी बात सुनो। निचला लब दांतों तले दबाते वो इसे जिज कर रहा था, इस लड़की का जब्त आजमा रहा था। सीधी तरीके से वो सीधी नहीं हो रही थी तो ज़ावियार खानज़ादा ने इसी की तरह बनने का फ़ैसला किया था। अगरचा वो सीधी नहीं तो दोनों टेढ़े हो सकते थे। मैं नहीं, आप हैं पागल, आपका पूरा ख़ानदान पागल। बस अब बर्दाश्त यहीं तक थी कि वो इतने दिन के सारे लिहाज भुला गई। आखिर कब तक एक होल में सिमट सकती थी। ये होल तो सुबह ही ज़ावियार ने तोड़ दिया था, इसे सीने से लगाकर। सही कहा, मैं पागल, मेरा ख़ानदान पागल, और ख़ानदान में शुमार होने वाली मेरी बीवी भी पागल। तो मेरी पागल बीवी, मेरी बात सुनो। ज़ावियार ने नरमी से इसे करीब करना चाहा पर वो ज़ावियार को पीछे झटकती दरवाजे से बाहर जाने लगी। समझ नहीं आ रही मेरी बात, कह रहा हूँ ना, बात सुनो। नरमी से बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? मरहम अभी मसनूई गुस्से से इतना ही कहा था। जरमिश जब्त की बर्दाश्त से नम आंखें लिए मुस्कुराई। नहीं आती नरमी समझ, बचपन से गाली मार जूते थप्पड़ की आदत रही है, शादी के बाद भी यही ज़ुबान सुनी है मैंने, तो अब नरम अल्फाज और मीठा लहजा समझ नहीं आता। यकदम जरमिश ने तलखी की इंतहा को छुआ तो ज़ावियार की सारी शोखी पल में गायब हुई। आई एम सॉरी फॉर दैट जरमिश, मेरा थप्पड़ तुम्हारी एक्शन का रिएक्शन था, वो भी इख्तियार अमल था। गुस्से में मर्द हूँ तो इसलिए। हाँ मर्द हैं आप और मैं औरत हूँ तो पंचिंग बैग। आंखें फिर नम होने लगीं, लेकिन इस बार तलखी इस कदर थी कि अपने आंसू को बेहिसी से झटक दिया। फजूल बातें छोड़ो, मेरी बात सुनो। ये मरहम, ज़ावियार ने हाथ आगे बढ़ाते मरहम इसे देना चाहा था पर जरमिश हत्थे से उखड़ गई। क्यों सुनूं मैं आपकी? मैं क्यों सबकी सुनूं? हाँ मैं ही क्यों सबकी बर्दाश्त करूं, खुद को जलील करवाऊं दूसरों के लिए? मुझे मेरी ज़िंदगी की आज़ादी क्यों नहीं है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मार दें या मुझे यहाँ इस कैद से आज़ाद करके दूर भेज दें। कहते साथ वो सिसकती चेहरे पर हाथ रख गई। हाथों में छुपे जरमिश के चेहरे को ज़ावियार ने सख्त नज़रों से घूरा। वो जानता था, बखूबी जानता था कि अब वो अपने डर से इस खबीज़ अबलीस अबरार से भाग रही है, अबरार को देखती डर गई है। पर जरमिश को अब इस सब से गुजरना था। इस खेल की क्वीन वही थी, इसे अपने तमाम दुश्मन को शह मात देनी थी, तो वो कैसे भाग सकती थी? खेल की शुरुआत इसी से हुई थी तो इख्तिताम भी इसी से होना था। अगले ही लम्हे ज़ावियार ने बिना इसे समझने का मौका दिए इसका दुपट्टा खींचा तो जरमिश का वजूद एकदम पत्थर हुआ। वो बेयकीनी से चेहरे से हाथ हटाते ज़ावियार को देखने लगी, फिर अपना दुपट्टा वापस खींचा। पीछे हटें, ये क्या बदतमीज़ी है? इस जालिम सफाक शख्स को अपना दुपट्टा उतारते देख जरमिश चीख पड़ी। हकीकत तो ये थी, दिल उछलकर हलक में आया था। घर पर भी इसकी मलकियत और कमरे पर भी। हद तो ये कि यहाँ मौजूद हर चीज़ पर इसकी तो अजारादारी थी, हत्ता कि खुद इसके नाम पर भी। वो कहाँ तक इसको रोकती? मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम अच्छे से जानती हो बीवी, और बदतमीज़ी अभी मैंने शुरू भी नहीं की। नहीं तो पता मांगती मुझसे, लेकिन तुम मुझे मजबूर ज़रूर कर दोगी, इसीलिए सीधे से खड़ी रहो। वो दरिश्तगी से कहता एक ज़ोरदार झटके से जरमिश का हाथ मोड़ते इसे दीवार के साथ पिन कर गया, यूं कि जरमिश का चेहरा दीवार की जानिब था। आज मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं, आज नहीं, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते वहशी इंसान। बकौल आपके मैं एक गंद का ढेर हूँ और आप गंद की जानिब देखते भी नहीं। वो इस ढीठ बेहिस शख्स को इसके जुमले याद दिलाती गैरत दिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। भला वो ये जुमले कैसे भूल जाती? इतना आसान तो नहीं था करदार पर लगे नश्तर भूलना, तो फिर वो शख्स इतनी आसानी से कैसे भूल गया था? वो समझी थी वो पीछे हट जाएगा, पर इसकी जानिब से मिलने वाला जवाब मज़ीद तड़पा देने वाला था। गंद हो या जो भी हो तो अब गंद हो या जो भी हो तो अब मेरी बीवी, और मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हारा कंसर्न नहीं। इसने गुस्से से मजीद इसका मुंह दीवार की जानिब करते दांत पीस से कहा, काश जितनी इस लड़की की शक्ल अच्छी थी इतनी ज़ुबान भी होती। इसका हाथ बेबाकी से अपनी फ़्रॉक की जिप की तरफ बढ़ते देख वो एकदम चिटपटाई। तो अब आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगी? कितना गिरा हुआ नफ्स है आपका। एक मरतबा फिर बेबस होते वो रोने के करीब थी, पर इसके मुकाबिल वो शार्प शख्स था जो बातों में उलझने वाला नहीं था। जब भी एक झटके से इसकी जिप खींची तो जरमिश सख्ती से आंखें मीच गई। इसे मालूम था अब वो इसके वजूद को नोच डालेगा।
آخر تھا تو وہی بے حس امیر ذات مرد، اور وہ حقیر سی، لیکن اچانک اسے اپنی پشت پر کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم ساکت ہوئی، پھر وہ ٹھنڈک ہلکی جلن میں بدل گئی۔ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بہر آئے، لاکھ روکنے کے باوجود آنکھوں سے نکلتے رخسار پر بہنے لگے۔ وہ پل بھر میں اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ گئی۔ اس کے وجود کو نرم پڑتے دیکھ اس نے اس کی سختی سے جکڑے ہاتھ چھوڑ دیے اور مزید نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ زرمش نے ہلکی سی سسکاری بھری تو وہ چونکا۔ خوبرو چہرے پر سنجیدگی اور ماتھے پر بے شمار بل تھے۔ یہ زخم اتنی تکلیف دیتے ہیں تو مرہم کیوں نہیں لگاتی؟ وہ غصے سے چڑھ کر بولا۔ وہ پلٹنے لگی تھی پر اس نے اس پر نرمی سے دباؤ ڈال کر اسے روک دیا۔ مجھے ان زخموں سے زیادہ آپ کی یہ مسیحائی تکلیف دے رہی ہے، زرمش بررائی آواز میں جواب دیتی اس کو ساکت کر گئی تھی۔ یہ زخم کس نے دیے؟ مرہم کا ڈھکن بند کرتی اس نے سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ زخموں پر روئی رکھی جو لمحے میں زخم پر چپک گئی۔ چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ ابھی ان زخموں کو دینے والا اس کے سامنے ہو اور وہ اس کے ہاتھ قلم کر دے۔ اس نے نرمی سے اس کی زپ بند کی۔ جب کوٹھے جیسی غلیظ جگہ پر ہماری جیسی لڑکیاں آپ جیسی امیر سادوں کے سامنے خود کو بے لباس کرنے سے انکار کر دیتی ہیں تو انہیں ادھیڑ کر ایسے ہی زخم دیے جاتے ہیں۔ نفرت سے کہتی وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی جبکہ وہ وہیں پتھر ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔